إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، سورۃ النازعات کی تفسیر کا ایک طویل سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے. یہ سورت انسان کی دو بنیادی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، انسان کے دو بڑے عیب ہیں اور یہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اس صورت میں ان دونوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر اس نے ان دو برائیوں کی اصلاح نہیں کی تو اس کا انجام ہلاکت ہے. پہلی برائی ذاتی گھمنڈ، سرکشی، اللہ کے مقابلے میں سرکشی، اور دوسری برائی انجام سے بے پرواہی. پہلی برائی یہ کہ انسان اللہ کی بندگی اختیار نہ کرے بلکہ اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ اور آزادی کے راستے پر چل پڑے. میں جو چاہے کروں گا، میری مرضی. اور اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی بجائے وہ اپنے نفس کا غلام ہو جائے اور اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا، علم کا، ہدایت کا انکار کرتے ہیں، من مانی کے راستے پر نکل جائے، ذاتی بڑائی کو، اپنے آپ کو اتنا بڑا مانے کہ پھر حق کا بھی انکار کر دے. وہ حق کے آگے اپنی نفس، اپنی انا کو قربان نہ کرے بلکہ وہ حق ہی کا انکار کر دے. ایک برائی یہ ہے سرکشی، جس کو آپ ٹرانسگریشن کہو یا مسچیف کہو یا اس طرح کی جتنے بھی الفاظ ہیں. بغاوت، بگاڑ، ظلم و زیادتی، چاہے اللہ کے باب میں ہو یا مخلوق کے باب میں ہو. دوسرا، دنیا ہی کو اصل سمجھ لینا اور مرنے کے بعد انسان کی اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے انجام کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا. جو بھی ہے وہ یہی ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو، بس یہی زندگی ہے. انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، لگژری، آدمی اسی میں مگن رہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. پھر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، کامیابی ہے یا ناکامی ہے. قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے. آدمی اس کو بھلا دے بلکہ اتنا خواہش پرست ہو جائے کہ وہ اس کا انکار بھی کرنے لگ جائے. یا تو اس میں شک کریں یا پھر اس کا انکار کریں. یہ دو برائیاں ہیں جو ایک انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. اس صورت میں انہی دو برائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا مرکزی موضوع آخرت ہے. بلا شبہ آخرت کا موضوع ایسا ہے کہ جس میں اللہ کا معاملہ اپنے آپ آ جاتا ہے.
کہ آخرت میں زندہ کرنے والا کون اور آخرت میں حساب کس چیز کا ہوگا. اللہ کی مانا نہیں مانا، بندگی اختیار کیا، آزادی کا راستہ اپنایا، اپنی زندگی صحیح بنایا یا منمانی کیا، اللہ کا بندہ بنا یا شیطان اور نفس کا بندہ بنا، تو آخرت کے معاملے میں اللہ کا معاملہ اپنے آپ آ جاتا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو اس صورت کے اخیر میں یہ ساری چیزیں شروع میں اللہ نے بتایا قیامت کا دن آئے گا، جب آئے گا تو کیا ہوگا. تو ایک اعتبار سے قیامت کے منظر کو سامنے رکھا گیا اور دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اگر تم آخرت کے بارے میں شک میں ہو تو اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے. رات دن کا نظام چلانا، زمین کی بناوٹ، آسمان کی تخلیق، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا. جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تم کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے. جب پہلی بار اس کے لیے مشکل نہیں تھا، دوسری بار کیسے مشکل ہوگا. ہوتا وہ ہے جو پہلی بار مشکل ہوتا ہے. ایک بار کر لینے کے بعد انسان کے لیے دوسری بار وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو عقل کے راستے بھی سوچا جائے، اگر مشکل ہوتا ہے تو پہلی بار، دوسری بار مشکل نہیں ہوتا ہے. نہ اللہ کے لیے پہلی بار مشکل ہے نہ دوسری بار. یہ تمہارے سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخری بات اللہ نے بیان کی انجام کے اعتبار سے، اور اسی طرف ہم اب جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ جس نے سرکشی کا راستہ اپنایا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، طغا سرکشی. سرکشی کا مطلب کیا؟ حد پار کر جانا. طغیان، طغا، یہ حد پار کرنے کو بولتے ہیں. اپنی لیمٹس کراس کر دیا اس نے. بندہ ہے، بندے کو بندے جیسا بن کے رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں کے تابع رہنا چاہیے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا چاہیے. نہیں جھکایا، نہیں مانا، اللہ کی حدوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا بندہ بن کے نہیں جیا. ہم دنیا میں ایسے نہیں کہ میں جو چاہوں کروں گا، نہیں ہے ایسا. میرا رب جو چاہے مجھ کو کرنا چاہیے. مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جینا، اللہ کے حکموں کے تابع جینا، یہ بندگی ہے. ایسا نہیں کیا اس نے، حدیں پار کر گیا، منمانی کا راستہ اپنایا اور اللہ کی بندگی سے فرار اختیار کیا، نہیں بنا اللہ کا بندہ ہو. اور پھر دوسرا جرم کیا ہے؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پھر جب اللہ کی بندگی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اس کے لیے جینے کا اصول نہیں، تو پھر کوئی مالک ہی جب نہیں ہے تو خود مالک بن گیا. اور پھر سامنے دنیا تھی، جب کوئی مالک نہیں ہے تو پوچھے گا کون؟ جب کوئی مالک ہے تو وہ حساب بھی لے گا، غلام سے اس کا حساب لے گا، میں نے جو حکم دیا تھا پورا کیا کہ نہیں. جب کسی کی مالک ہونے کو تسلیم ہی نہیں کیا اس نے، جب بندگی ہی سے نکل بھاگا، تو اب کون مالک ہے اور کون پوچھنے والا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا. تو آزادی لذتوں کا دروازہ کھولتی ہے. اب اس کے سامنے دنیا تھی، نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی حساب ہے، تو پھر کیا ہے؟ لذتیں. کھاؤ پیو موج مستی کرو اور کوئی حد بندیاں نہیں. اور کون دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ہی اصل ہے، سامنے یہی دکھتا ہے. وہ اسی میں لگا رہا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، نمبر 1 پر رکھا، آخرت نہیں. آخرت چاہیے کہ دنیا چاہیے؟ دنیا چاہیے. ایثار اس کو کہتے ہیں.
کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو اپنانا، ایثار، پریفرنس، پرائرٹائز کرنا. وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو نمبر 1 پر رکھا، اس کو اہمیت دی، آخرت کو اہمیت نہیں دی بلکہ انکار کر دیا. کیا ہوگا؟ فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو معلوم ہے کہ جہنم میں آدمی کیوں جاتا ہے؟ ایک، وہ اللہ کی بندگی سے نکل بھاگتا ہے. دو، وہ آخرت کی بجائے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. اگر ہلاک ہونا ہے تو یہ اس کا شارٹ کٹ ہے. بربادی کا راستہ اگر اپنانا ہے یہ راستہ ہے. اللہ کی بندگی سے فرار اور آخرت کی بجائے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لینا. ہم میں سے ہم سوچیں ہم کتنے اس راستے پر ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا انکار نہیں کیا، آخرت کا انکار نہیں کیا، لیکن کیا اللہ کی بندگی کا اہتمام ہے؟ کیا آخرت کو اپنا مقصد بنا کے ہر دن ہم جی رہے ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں جزئی طور پر آدمی اس غلط راستے پر ہے. ٹھیک ہے، کلی طور پر نہ اللہ کا انکار کیا نہ آخرت کا، لیکن کہیں نہ کہیں خلل آدمی کی زندگی میں اگر ہے تو وہ بھی اس ہلاکت میں چاہے پوری طرح شامل نہ ہو لیکن جزئی طور پر شامل ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ ہلاک کون ہوں گے آخرت میں، جہنم میں کون جائیں گے، برا انجام کس کا ہوگا، برا ٹھکانہ کس کا ہے؟ 2 غلطیاں کرنے والے، سرکشی کرنے والے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے. اور دنیا کو کیسے ترجیح دیتا آدمی؟ کل کی لذت کی بجائے آج کی لذت کو چن لیتا ہے. کل کی اللہ کی عطا کی جانے والی لذت کے وعدے کو نظر انداز کر کے آج سامنے ملنے والی لذت چاہے وہ منع ہو، حرام ہو، آدمی اس کو حاصل کر لیتا ہے. یہ امتحان ہوتا ہے. آج لذتیں تیرے سامنے ہیں، حرام لذتیں، ان کو چھوڑ، اللہ تعالیٰ تجھ کو انعام کے طور پر اس سے بہتر لذت دے گا. ایک چیز. 2، حلال لذت ہے لیکن اس حلال لذت میں پڑھ کے آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے، یہ بھی مصیبت ہے. اسے نیند کی راحت ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ راحت ایسی ہو جائے کہ نماز چھوڑ دے آدمی. بیوی بچوں کے لیے کوشش کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ جینا اچھا ہے، لیکن اسی کے لیے آدمی جیے اور زکوٰۃ مال کی نہ نکالے. انہی کے لیے آدمی سب کچھ کرے کہ خوشحال رہیں اور مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے، یا آدمی انہی کے ساتھ موج مستی میں لگا رہے اور اسلامی احکام کا لحاظ نہ کرے. ان کو خوش رکھنے میں آدمی آخرت کی تیاری سے رہ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے سے رہ جائے. گھر اچھا بن جائے، قالین اچھا ہو، چھت اچھی ہو، لائٹ اچھی ہو، گھر کے اندر فریج آئے، گھر کے اندر اے سی آئے، اچھا ہو جائے سب کچھ. یہ کچھ منع نہیں ہے، لیکن اسی میں اتنا لگ جائے کہ اپنی قبر کی تیاری نہ کرے، اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے، یہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا. یہ بھی ایک اعتبار سے دنیا کو مقدم رکھنا ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اسی لیے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. دوسرا کون ہے؟ اچھا والا کون ہے؟ اس میں جب اللہ نے برے انجام کا ذکر کیا تو اللہ نے اچھے انجام کا بھی ذکر کیا. یہ ناکام ہے تو کامیاب کون ہے بھائی؟ کامیاب کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہاں 2 پرابلم بتایا تو یہاں 2 کامیابی کی شرطیں بتائیں. 2 غلطیاں کر کے جہنم میں جائے گا اور 2 خوبیاں اگر تو اپنے اندر پیدا کر لے، اور جو بھی شخص اپنے اندر پیدا کرے وہ جنت میں جائے گا.
یہ دو مرکزی چیزیں انسان کی شخصیت اور اس کی سوچ کی، یہ اگر ہماری زندگی میں ہے صحیح جائے گی گاڑی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، مجھ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے لیے اس کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، محاسبہ ہوگا۔ اس حساب کی فکر اس کو دنیا میں تھی، وہ حساب آخرت میں ہے، اس کی فکر اس کو دنیا میں تھی، میرا حساب ہونے والا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا آج کا دن میں نے ایسا گزارا، کیا کام کرنے کا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا نہیں کرنے کا بچا اس سے اور کیا نہیں بچا، مجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ میرا ایک مالک ہے، میں آزاد نہیں ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب مالک کو کہتے ہیں، عربی زبان میں رب کا بنیادی معنی مالک کا ہوتا ہے، اسی لیے گھر کا مالک کون؟ تو بولتے ہیں رب البیت، گھر کا مالک ہے یہ، رب البیت بولتے ہیں اس کو۔ تو رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے۔ تو جو شخص دنیا میں اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف لیے جیتا رہا، ہر دن اس کی فکر یہ تھی مجھ کو اللہ کے سامنے قیامت کے دن جواب دینا ہے بھائی، اس لیے مجھ کو صحیح جینا ہے، تو اس کا بنیادی اصول یہ تھا اور اس کو ہمیشہ یاد رہتا تھا حساب ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب حساب کا خوف انسان کے دل میں آئے اور ہر وقت ڈومینیٹ کرے اس کی سوچ کو، تو اس کی پریکٹیکل لائف بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے بری خواہشات سے روکا، اپنے نفس کو لگام لگائی، اس کو بری خواہشات کی طرف جانے نہیں دیا، کیونکہ چاہتے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، کبھی وہ چاہت لذت کی، جائز لذت کی ہوتی ہے، کبھی حرام لذت کی ہوتی ہے۔ راحت انسان چاہتا ہے، کبھی وہ راحت اس کے لیے جائز ہوتی ہے اور کبھی وہ راحت فرائض کے ترک والی ہوتی ہے تو جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو دو ہمارے سامنے کانٹراسٹ ہے، ایک دم اپوزٹس ہیں دونوں۔ ایک وہ جو رب کو رب نہیں مانا، اس نے منمانی کے راستے پہ نکل گیا، میں جو چاہوں گا میں کروں گا، میری مرضی بھائی، کسی اور کے حکم کے تابع میں کیوں جیوں، میں میرے دل کے حساب سے چلتا ہوں، سرکشی۔ اور دو، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، بھائی مرنے کے بعد جواب دینا، کون دیکھا کیا ہوگا۔ ایک یہ آدمی ہے، مالک کو مالک نہیں مانا اور حساب کی کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر بھی نہیں، بلکہ انکار۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے اپنے مالک کو مالک مانا، میرا ایک مالک ہے اور وہ مالک حساب لے گا، پوچھے گا زندگی کے بارے میں، اور پھر اس خوف کے ساتھ اس نے زندگی گزاری اور عملی سطح پر اس کے اندر سے جو جذبات اٹھتے تھے گناہوں کے، ان کو دباتا تھا۔ نہیں، جیسے جانور پہ آدمی سوار ہو اور سامنے باغ آئے، ہاں پھول آئے، پھل آئے اور کھیتی باڑی کچھ اس کے وہاں سے گزرے اور اس کو منزل تک پہنچنا ہو اور وہ جانور وہیں رک کے کھانے لگے، وہ اس کو ہٹاتا ہے، چلو آگے چلنا ہے ہم کو، یہاں نہیں رکنا ہے ہم کو۔
یہ اپنا کھیت نہیں ہے، یہاں ہم کو نہیں کھانا ہے، یہاں نہیں رکنا ہے اپنے کو. کبھی کبھی تو وہ مضر چیزوں میں منہ ڈالتا ہے جو اس کے لیے نقصان کی ہو سکتی ہے، لگام کھینچتا ہے اس کو. یہ اپنے آپ کو اس جانور کے تابع نہیں کر دیتا کہ جہاں وہ گھسیٹ کے لے جائے اس کے پیچھے جائے. وہ ہمیشہ لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کیونکہ یہ سواری ہے. اس کو لے جانا دائیں بائیں سیدھا آگے پیچھے رکنا چلنا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ صحیح ڈھنگ سے اپنی سواری کو منزل کی طرف لے جاتا ہے اور راستے کا پابند رکھتا ہے. کہیں باغ میں اور کہیں جھرنوں میں اور کہیں اور نکل جانے نہیں دیتا، اس کو کنٹرول کرتا وہ برابر. یہ ہمارا نفس ہے، وہ کہیں بھی دائیں بائیں مڑ جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کی طرف، موج مستی کی طرف، آرام کی طرف، حرام کی طرف. نفس انسان کا جو اس کے سامنے لذت آتی ہے مجھ کو چاہیے. نفس کی عادت کیا ہے؟ جو سامنے آ گیا مجھ کو یہ چاہیے. اس کا انجام کیا ہے؟ وہ جائز ہے نہیں ہے، نفس کو لذت چاہیے. کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس میں ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ نفس کو کنٹرول کرنا نمبر 2 پر رکھا گیا اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نمبر 1 پر رکھا گیا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلی چیز کا اہتمام ٹھیک سے ہو جائے تو دوسری چیز آسان ہو جاتی ہے. موٹی مثال، ہمارے یہاں ٹریفک کی کوئی پابندی کرتا؟ ٹریفک رولز کی تھوڑے لوگ کرتے ہوں گے بیچارے، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے. سگنل توڑ دیا، کون دیکھنے والا ہے؟ پکڑا بھی تو کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا، چھوٹے موٹے میں معاملہ نپٹ جائے گا. یہ مینٹالٹی ہوتی ہے. لیکن جو آدمی سعودی میں جاتا ہے یا گلف کنٹریز میں جاتا ہے، سگنل توڑا 300 ریال، 500 ریال. 500 ریال کس کو بولتے ہیں؟ 10,000، کبھی اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور سپیڈ لمٹ، اگر آدمی اس کی سپیڈ لمٹ نہیں ہو، 100 کی لمٹ ہے، 80 کی لمٹ ہے، اگر آدمی توڑ دے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک فوٹو اس کا آتا بس، اور وہ چمکتا ہے تو فوراً آدمی ڈاؤٹ ہوتا ہے پیچھے والے کا ہوا کہ میرا ہوا، آدمی ڈرتا ہے. اب یہ جو اور کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، سیدھا آپ کے اکاؤنٹ میں سے کٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی کمپنی کو میسج جاتا ہے. گاڑی اگر کمپنی کی ہے کمپنی کو جاتا اور تمہاری تنخواہ میں سے وہ کٹتا. 300 ریال 500 ریال کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، 12,000 کٹ جاتا آدمی کا سیدھا. اور بعض چیزوں میں سگنل توڑنے کا تو میں سنا بہت زیادہ ہے، اس میں اور بھی زیادہ لگتا ہے. تو ایک جھٹکے میں اتنا پیسہ نکل گیا ہے. تو اب کیا ہوتا، آدمی کتنی بھی اچھی مہنگی گاڑی ہو، کتنی بھی تیز رفتار گاڑی چلنے والی ہو، جیسے سگنل آتا شرافت کے ساتھ میں برابر جا کے وہاں رکتا. کوئی پولیس دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، ہمارے یہاں پولیس رہ کے بھی ہم لوگ توڑتے ہیں، لیکن وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی پولیس دکھ رہا وہاں پہ؟ کوئی پولیس دکھتا نہیں وہاں پہ. آدمی جا آتے ہی اس کی نظر پہلے کہاں پڑتی ہے؟ کیمرے لگے ہوتے ہیں اس کے، برابر آپ کا فوٹو آپ کو مل جاتا ہو. نہیں توڑتا وہ سگنل، وہ سیکھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے میری سیلفی آئے گی، میرا فوٹو آئے گا اور پیسہ کٹ ہوگا اور تھوڑا نہیں ہوگا، نقصان بہت ہوگا. ایسا میں سگنل توڑتا رہا پوری میرا اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، اور واقعی خالی ہوگا، یقیناً خالی ہوگا. فائن لگے گا، پینلٹی لگے گی، غرامہ لگے گا مجھ کو. یہ جو انجام کا خوف ہے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اس کو یاد رکھیے. انجام کا خوف اور انجام کا یقین اعمال کی اصلاح کا بہترین ذریعہ اور بنیاد ہے. جس درجے کا یقین ہوتا ہے اس درجے کی اصلاح ہوتی. یقین اگر کمزور ہے انجام کے بارے میں
پھر اسلام میں ڈھیلا پن آتا ہے. لیکن یقینی ہے کہ اگر ایسا کیا تو یہ نقصان ہوگا، تو آدمی پھر وہ کام نہیں کرتا، بلکہ آدمی اور ڈرتا. بارش کے دنوں میں آپ جاتے کہیں، بجلی، پیڑ گرا، کچھ ہو گیا، تار جو بجلی کا ہوتا ہے ٹوٹ کے گر جاتا، پانی میں گرتا، کبھی کبھی وہ جمع ہوا پانی ہوتا ہے، گاڑی لے کے جاتا ہے آدمی، اس میں سے پانی تو ہے، بولتا ہے ایسا، کیا کرتا ہے آدمی، وہ تار پڑا ہوا ہے وہاں پر اور پانی میں ہے، اس میں سے چل کے یا گاڑی چلا کے نہیں جاتا آدمی. بائک لے کے جاتے لوگ، اس میں سے نہیں جاتے. کیوں؟ ڈر رہتا ہے اگر یہ لائیو ہوتا ہے تار، کرنٹ اس کے اندر ہو تو میں اس میں سے گاڑی لے جاؤں گا یا میں چل کے اس میں سے جاؤں گا، چپک کے مر جاؤں گا. اچھا، اس تار میں سے کچھ آگ نکل رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈیڈ وائر ہو. کوئی آدمی بولے مجھ کو نہیں لگتا اس میں کچھ ہے، بولتا نہیں بھائی، اگر میں گزرا اور رہا اس میں تو کرنٹ رہا تو آدمی کیا کرتا ہے، احتیاط اپناتا ہے، احتیاط اپناتا ہے. بولتا بھائی خطرہ کیوں مول لیں، رسک کیوں لینا، نہیں رہا نہیں رہے گا، اور رہا تو کتنا خطرہ ہے. بھائی لائٹ گئی ہوئی ہے آپ کے گھر میں اور آپ وائرنگ کر رہے ہیں، پلگ لگا کے وائرنگ کرتے ہیں، آپ جوڑتے ہیں، وہ تو لائٹ تو گئی ہوئی ہے نا. بولے میں نے جوڑنا شروع کیا اور لائٹ آ گئی تو چپک جاؤں گا میں، اس کو شاک لگے گا مجھ کو. تو آدمی ڈرتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو مجھ کو نقصان ہوگا، جبکہ سامنے نہیں ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ چھوئے تار کو اور کرنٹ آ جائے اور اس کو شاک لگے. تو آدمی رسک لینا چاہتا ہے، نہیں، خطرہ نہیں چاہیے مجھ کو. سوچنے کی چیز ہے، یہ دنیا کی چھوٹی چیزیں ہیں. کتنا بڑا شوق لگے گا جب آخرت میں دیکھے گا ہمیشہ کے لیے جہنم، آگ میں جلنا ہے. کتنا بڑا صدمہ ہوگا اس کو، میری پوری زندگی ریجیکٹ، میں جنت کے لائق نہیں. اب دیکھیے دنیا میں آدمی کا ریجیکشن ہوتا ہے، آدمی کتنا برا لگتا ہے اس کو. جنت کا ریجیکشن کتنا برا لگے گا اس کو، جنت میں جانے لائق نہیں ہے. اور جنت میں جانے لائق نہیں، یہ صدمہ تو ہے. اس کے بالمقابل کیا ہوگا پھر، اگر جنت میں جانے لائق نہیں تو کہاں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. اگر گناہوں کی وجہ سے گیا ہمیشہ نہیں جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی اس کا خراب نکلا، اللہ کے نزدیک اس کا عقیدہ ہی کفریہ شرکیہ تھا اور اللہ کے نزدیک مجرم قرار پایا، وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. کتنا اس وقت تکلیف ہوگی آدمی کو، اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن ظالم، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا اپنا ہاتھ افسوس غصے سے چبا جائے گا. آج بھی دیکھیے بچے جب غصہ ہوتے ہیں، بلکہ بڑے بھی بعض اوقات اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں، نہیں، وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان، بعض اوقات اپنے آپ کو مار لیتا ہے. قیامت کے دن کافر اتنا اپنے اوپر غصہ ہوگا، میں نے کیا کیا، میں نے اتنی بڑی اپرچونٹی میرے پاس تھی، اتنا موقع میرے پاس تھا، میں نے اپنی زندگی نہیں بنائی، ساری زندگی ویسٹ کر دی میں نے. اور اس پر مزید یہ کہ میں نے توبہ بھی نہیں کی اللہ سے، غلطیاں ہوئیں، اللہ نے کہا تھا اگر معافی مانگے معاف کروں گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، اے نبی بتائیے میرے بندوں سے، میرا پیغام ان کو پہنچائیے. کیا پیغام؟ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے ہی خلاف سرکشی کا راستہ اپنا لیا، اپنے ہی اوپر زیادتیاں کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تو وہ ہے جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تم نے اس کی بھی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا کیا حال ہے تمہارا، تم اللہ کی تعظیم نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے. زندگی گزار دیا 60-70 سال کی شرک میں، کفر میں، گناہوں میں لت پت ہو کے، اور توبہ بھی نہیں کیا. تمہیں توبہ بھی نہیں کیا، ویسے آ گیا آخرت میں اٹھ کے اللہ سے ملاقات کے لیے، ایسی اٹھ کے آ گیا. تو کوئی تیاری نہیں کیا اس کے لیے. تو شادیوں میں جاتا تھا بن سنور کے جاتا تھا، تو میٹنگز میں جاتا تھا اپنے آپ کو نہا دھو کے پاک صاف ہو کے جاتا تھا، اچھے لباس کے ساتھ جاتا تھا. تو عام لوگوں سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اچھے حال میں جاتا تھا. اللہ سے کیسے برے حال میں ملنے کے لیے آ گیا؟ تو اپنے مالک سے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس سے ملاقات کے بارے میں تجھ کو احساس نہیں تھا کہ اس سے اچھے حال میں ملنا چاہیے؟ تو نے پاک صاف ہونا پسند نہیں کیا. لوگوں کے لیے ظاہراً پاک صاف ہوتے ہیں، اللہ کے لیے اندر سے بھی پاک ہونا پڑتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پاک صاف سے پہلے توبہ بیان کی اللہ نے. پاک صاف ہونا ظاہری اعتبار سے ہوگا، لیکن توبہ اندر کے تیرے گندگی کو صاف کریں گی. دل پر کے دھبوں کو جو گناہوں کے ہیں، یہ توبہ کے ذریعے صاف ہوں گے. تو دل صاف لے کے نہیں آیا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں حاضر ہوا. تو صحیح دل لے کر نہیں آیا، سرکشی والا، انکار والا، شک والا، شرک والا دل لے کر آیا، تو گندگی کے ساتھ آیا، تو بندگی کے ساتھ نہیں آیا. تو فإن الجحیم ہی المأوی، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا، روزانہ رات کو سوتا تھا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. سوتے وقت میں اس کو ڈر لگتا تھا، جیسے آج میں سو رہا ہوں، ایک دن مرنے والا ہوں، جیسے کل میں صبح اٹھنے والا ہوں، ویسے قیامت کے دن ایک بڑے کل میں اٹھایا جاؤں گا، اور پھر اللہ کے پاس پیشی ہوگی، حساب ہوگا، پھر جزا یا سزا. میری دنیا کی زندگی یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، تیاری کے لیے ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. یہ ان دو حصوں کا حاصل ہے. یہ پوری صورت میں اصل میسج یہ ہے. بغاوت اور سرکشی کے ساتھ مت جی، آخرت کے بارے میں غافل مت ہو. تیری غفلت آخرت کو ٹال نہیں سکتی. ٹال سکتی ہے؟ نہیں. انسان اگر تیاری نہ کرے برے انجام سے بچنے کے لیے، وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے یہ ہلاک ہوتا ہے. یہ ہلاک ہوتا ہے. آنکھ بند کرنے سے اندھیرا نہیں ہو جاتا. سامنے سے گاڑی آ رہی اور آپ آنکھ بند کر لی، کیا رک جائے گی گاڑی؟ تو ٹکرائے گی آپ کو آ کے. تو انسان حقائق کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لے کہ وہ ان کو ٹال سکتا ہے، بے وقوفی ہے. یہ عقل کا اندھاپن ہے. برے انجام سے بچنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. منہ موڑ لینے سے برا انجام ٹلتا نہیں ہے. اور یہی وہ غفلت ہے جو انسان کے لیے مصیبت بنتی ہے. آدمی ٹالتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے، اوائڈ کرتا ہے. ایک بچہ ہے امتحان کو نظر انداز کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اوائڈ کر رہا، وہ دھیان نہیں دے رہا. امتحان ٹلے گا نہیں. جس دن امتحان کا دن ہوگا، اب وہ امتحان کے ہال میں بیٹھا ہوا ہوگا، اس کو کچھ بھی جواب نہیں آ رہا اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، پانی مانگ رہا. وہ پانی پینے سے جواب یاد نہیں آئے گا اس کو. پانی پینے سے پرچہ آسان نہیں ہوگا. اور اس وقت میں امتحان میں گھبراہٹ کی وجہ سے
کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کہ ٹیچر بتا دے اس کو جواب، چلو یہ گھبرا رہا ہے بہت، نہیں، تو نے اپنا وقت ویسٹ کیا، اب فیلئر ہے تیرے لیے، اور دنیا میں تو کاپی کر بھی لے گا، ہاں آستین میں یہاں وہاں اگل بغل کچھ کر کے یہاں نکل بھی جاتا آدمی، قیامت کے دن نہیں، قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکتا، اس دن سب انسان سے چھین لیے جائیں گے وہ وسائل کہ چالاکی دھوکے بازی کر کے آدمی وہاں بچ کے نکل جائے، نہیں ہو سکتا، وہاں بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مقاتل ابن حیان کہتے ہیں هُوَ الرَّجُلُ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ لِلْحِسَابِ فَيَتْرُكُهَا، یہ کون آدمی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا رہا تو ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے اس کے دل میں برائی کا ارادہ آیا، لیکن اس کو پھر یاد آیا اگر میں نے یہ برائی کی تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا، میں میرا حساب ہوگا، تو اس وقت میرے پاس جواب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس نے اس برائی کا ارادہ ہونے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے سامنے گمراہیاں، گناہ، خواہشیں، لذتیں مزین ہو کے سامنے آئیں گی، اور بعض اوقات دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوگا بھی، کیونکہ فتنے کی دنیا ہے، اس میں آدمی کا پاؤں بعض اوقات لغزش اس سے ہو سکتی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، لیکن اسی دل میں اللہ کا خوف بھی تھا، فوراً دل میں بات آئی اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا، اس پہ سزا ہو سکتی ہے، اس کے انجام کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ جیسے شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کی شوگر بہت ہائی ہو، اس کے سامنے کوئی مٹھائی لے کر جب آتا ہے تو سوچتا ہے، وہ دل چاہتا ہے کھائیں، لیکن کل ہی ڈاکٹر بولا ہے آپ کی شوگر بہت ہائی ہے، اب تھوڑا بھی آپ لاپرواہی کرو گے نا، دیکھو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ بہت کنارے پہ ہو، اب ایک دم سیدھا آئی سی یو میں تم کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو گیا تو اس کا دل چاہ رہا ہے، سامنے مٹھائی ہے، لیکن ہلاکت کے خیالات، نقصان کا ڈر اس کا ہاتھ روک دیتا، تو نہیں بیٹا تم پاس ہوئے نا، اللہ تم کو اور پاس کرے، لیکن مجھ کو فیل مت کرو، میں یہ مٹھائی نہیں کھا سکتا۔ بولتا اچھا لو نا ذرا، میری خوشی میں شریک ہو جا، میں خوشی میں شریک ہوں، لیکن تو میرے جنازے میں شریک مت ہو۔ ہاں، دنیا میں آدمی دیکھیے، نقصان کا ڈر انسان کو محتاط بناتا ہے، لیکن جتنا یقین آدمی، اب ڈاکٹر کی بات پہ ہم کو یقین ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں، ڈاکٹر کی بات کا برابر پرہیز کرتا، برابر رکتا ان چیزوں سے جن سے نقصان ڈاکٹر نے بتایا ہے، یہ نہیں کھانا اتنے دن تک، برابر نہیں کھاتا، رکتا، بچتا، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہم کو بتائے مت کرو، یہ آخرت برباد ہوگی، نقصان ہوگا، صرف صحت کو نہیں بلکہ تمہارے پورے وجود کو نقصان ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، ایک حصے میں تکلیف نہیں ہوگی، سر سے پاؤں تک آگ میں جلنا پڑے گا، اس کا یقین کتنا ہے، اس کا یقین کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں هو الرجل يهم بالمعصیۃ فيذكر مقامه للحساب فيتركها، کہ وہ شخص جس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو آخرت کا حساب جب یاد آتا ہے تو اس حساب کے خوف کی وجہ سے اس ارادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں گناہ کا ارادہ ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے، تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اتنا رحم والا ہے، یہ نہیں کہ تو نے ارادہ کیوں کیا، جب میں نے منع کیا تو نے ارادہ کیسے کیا، نہیں، اللہ اتنا رحم والا ہے کہ بندہ ارادہ کر بھی لے گناہ کا، لیکن اس کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے، تو ایسے انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔
کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا، پولیس کی وجہ سے نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا حال کیا ہے؟ کون لوگ جنت میں جانے لائق ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قیامت کے دن جنت قریب لائی جائے گی، ظاہر کی جائے گی، دیکھنے والے اس کو دیکھیں گے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنے والے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کا معنی بچنے والا ہوتا ہے، لیکن بچنے والا کیسا؟ برائیوں سے بچنے والا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے خوف کی بنیاد پر، سزا سے ڈر کے اللہ کی، نہ کہ دنیا کی بے عزتی سے ڈر کے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو غلط کام نہیں کرے گا، اور لوگ نہیں دیکھ رہے تو کرے گا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے رکے، آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے رکے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جنت سامنے لائی جائے گی متقین کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی، غیر بعید۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جنت کا، ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے جو اواب ہو اور حفیظ ہو۔ دو صفات بیان کی یہاں پر، آگے بھی صفات ہیں۔ اواب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے اس کو اواب کہتے ہیں۔ حفیظ حفاظت کرنے والا، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے تقویٰ کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، باؤنڈریز کراس نہیں کرتا، باؤنڈریز کراس نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے سرحدوں کی، جہاں رکنے کے لیے بولا رکتا ہے، بس آگے نہیں بڑھتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا، اس نے دیکھا نہیں اللہ کو لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، یا لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، گناہ کا پورا موقع اس کے پاس ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ گناہ سے رکا۔ بالغیب یعنی تنہائی میں بھی، دونوں معنی علماء نے ذکر کیے کہ بن دیکھے رحمان کو، رحمان سے ڈرتا رہا، اور اکیلے میں بھی، غیبوبہ کی حالت میں بھی، ایسی حالت میں بھی جب وہ تنہائی میں تھا، سب سے چھپا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، ایسے وقت میں بھی وہ گناہ سے بچا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی طرف لپکتا ہے، انابت والا قلب، انابت والا قلب لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام، اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ، جہنم سے بچ کے ڈائریکٹ جنت میں، کیونکہ دنیا میں یہ گناہوں سے بچیں تو آخرت میں سزا سے بچیں گے، دنیا میں برائی سے بچیں تو آخرت میں برے انجام سے بچیں گے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، آج ہمیشگی کی زندگی کا دن ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے تم اور ہمیشہ جنت میں رہو گے تم۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور جنت میں کیا ہے؟ جنت میں جو تمہارا جی چاہے سب ہے، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے۔ تمہاری چاہت کی ایک لمٹ ہے، ہماری نعمتوں کی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کیا کہا گیا؟ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم دنیا میں سلامت رہے برائیوں سے تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن سلامت رہے گا جہنم سے، رکھے گا جہنم سے۔ اور لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا جس کی وہ چاہت کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور کیا ہو سکتا ہے؟
ایسا کیوں؟ تم کو جو چاہے ملے گا، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کیا چاہتا ہے دیکھا، قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے دنیا میں اللہ کی چاہت کا لحاظ کیا، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہتوں کی قربانی اس نے دی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، میرا رب چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اس نے بستر چھوڑ کے نماز پڑھی، اپنے رب کی چاہت پوری کی، اپنی چاہت کو قربان کیا۔ اس نے اللہ کی خاطر اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا۔ غصے میں بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کا رب اس سے چاہتا ہے صبر کر، اس نے صبر کیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ شہوت اس کے اندر پیدا ہوئی، حرام طریقے سے وہ شہوت پوری کر سکتا تھا، لیکن نہیں، میرا رب چاہتا ہے میں عفت اور تقوی کے ساتھ جیوں۔ اس نے اللہ کی خاطر اپنی شہوت کو قابو میں رکھا، نہیں کیا غلط کام۔ اس نے دل چاہتا تھا پرائی عورت کو دیکھوں، رب چاہتا ہے نہیں دیکھنا، اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا۔ رب کی خاطر اس نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا، تو رب قیامت کے دن اس کے لیے کیا کرے گا؟ اب تیری چاہت پورا کرنے کا دن ہے۔ تو دنیا میں میری چاہت پوری کرتا تھا، میری رضا کے مطابق عمل کرتا تھا، مجھ کو راضی کرنے کے لیے جیا، اب تجھ کو میں راضی کروں گا۔ اتنا اللہ عطا کرے گا کہ کوئی چاہت اس کی ادھوری نہیں رہے گی، اتنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان ہے، اس کی چاہت کی ایک لمٹ ہے، اور رب کی عطا اس سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں چاہتا ہوں لیکن ہے نہیں جنت میں، لمیٹڈ نہیں ہوگا ایسا۔ اس کی چاہت، ہر چاہت پوری ہوگی، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہاں ایک کسان جائے گا، اللہ میرا جی چاہ رہا کھیتی کرنے، اللہ تعالیٰ فرماتا سب تو ہے نا تیرے پاس، یہاں کھیتی کر کے کرے گا کیا؟ دنیا میں کھیتی کرتا تھا، اگاتا تھا، اناج کھاتے تھے، لوگ کھاتے تھے، یہاں کیا کرے گا؟ کرنے میرا دل بول رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں کھیتی کرنے کا موقع اویلیبل کرے گا، وہ بیج ڈالے گا اور کھیتی فر سے پوری کھیتی بڑی بھی ہو جائے گی اور کھیتی کٹ کے تیار بھی ہو جائے گی۔ اس کو دیکھ کے بہت اچھا لگا۔ ہاں، کسان کو بہت اچھا لگتا ہے نا جب کھیتی اگتی اور اس کے بعد کٹ کی فصل تیار ہو کے ریڈی ہوتی، سارا اس کے لیے ایک دم اپنے آپ ریڈی ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اس کو اچھا دل میرا، ہاں بس میرا ایک کام رہ گیا تھا، یہ ہو گیا پورا۔ اللہ اس کی یہ چاہت بھی پوری کرے گا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ کی چاہت کا لحاظ کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی چاہت کا لحاظ نہ کرے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، احسان کا بدلہ احسان کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھلائی کا بدلہ بھلائی کسی اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھلا کیا نا، اللہ بھی تیرے ساتھ بھلا کرے گا۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے، ہمارے پاس اور زیادہ ہے، تیری چاہت سے بھی زیادہ ہمارے پاس ہے۔ معلوم ہے کہ یہ ایک آیت ہی جنت کے بارے میں کافی ہمارے لیے کہ جنت میں ہر چاہت پوری ہوگی، اور انسان کی چاہتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس سے اعلیٰ جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ اپنی طرف سے اور دے گا، تو چاہت بھی کرنے کی تیری اوقات نہیں تھی۔ انسان، اس کا کتنا آئی کیو کتنا ہے بھائی، اس کی عقل کتنی ہے، مانگ مانگ کے کیا مانگے گا؟ وہ اپنی اوقات کے حساب سے ہی مانگے گا۔ وہ اللہ ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ اس کے پاس۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کے رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، یہ اعمال کا بدلہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ہما اطلعکم اللہ علیہ۔ جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، امیجنیشن سے بھی اوپر ہے۔ بل ہم اطلعکم اللہ علیہ، بس اللہ نے جو تم کو بتایا ہے اسی پہ تم ٹھہر جاؤ، اس کو ہی اپنے لیے کافی سمجھو، ورنہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آج تم ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ایسی لذتیں وہاں پر ہیں کہ آج تم کو بتایا بھی جائے تو تم کو سمجھے گا نہیں، ایسا کیسا نہیں سمجھے گا، کیونکہ تمہاری وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ بچہ بچپن میں وہی لذتیں جانتا ہے جو بچپن کی ہیں، لیکن اس کے بعد کی لذتیں، وہ ساری لذتیں اس کو سمجھے گی بھی نہیں، بتائیں گے تو، اور پھر اس کے بعد کی لذتیں، بعد کی عمر کی، وہ ایک الگ لذت رہتی ہے، سیاست اور سیادت اور وہ ساری چیزیں، چودراہٹ، ہاں اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، وہ ایک بات کی عمر میں رہتی ہے، چوپال میں۔ تو ہر ایک عمر میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہماری پوری زندگی کی جو عمر ہے اس میں ہم کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، کچھ چیزیں جنت کی سمجھیں گی، کچھ نہیں سمجھیں گی، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہمارے پاس اور زیادہ ہے، اور زیادہ میں ایک دم زیادہ اور بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ آج اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسا ہوگا اس وقت میں، کیسا لگے گا، وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب اہل ایمان جنت میں جا کے اللہ کا دیدار کریں گے، اور وہ اتنی بڑی لذت ہوگی کہ جنت کی باقی جتنی نعمتیں ہیں آدمی اس کو بھول جائے گا۔ سوچئے، تو یہ جو چیز ہے یہ جنت میں جنتیوں کو ملیں گی۔ کس کو؟ اس کو جس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا رہا اور قلب منیب لے کر آیا۔ تین باتیں یہاں پر علماء نے ذکر کی ہیں، یہاں پر ایک اواب کہا گیا، ایک منیب کہا گیا، اور ایک تائب بھی ہے۔ ابن علان رحمہ اللہ کہتے ہیں فمن رجع عن المخالفات خوفا من عذاب اللہ فهو تائب، جو آدمی اللہ کے عذاب سے ڈر کے گناہوں سے توبہ کر لیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، واپس آ جائے صحیح ٹریک پہ، صحیح راستے پہ، اس کو تائب بولتے ہیں۔ یہ تائب ہے جو اللہ کے خوف سے، سزا کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ دوسرا ومن رجع حیاء فهو منیب، دوسرا وہ ہے جو اللہ سے شرمائے، اللہ دیکھ رہا ہے میں غلط کام کیوں کروں، شرم آتی ہے اللہ سے، تو اللہ سے شرما کے غلط کام چھوڑ دے اور واپس لوٹ آئے، اس کو منیب کہتے ہیں۔ اور تیسرا ومن رجع تعظیما لجلال اللہ سبحانہ فهو اواب، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی عظمت کے احساس سے، اللہ کتنا بڑا ہے اور میں اس بڑے عظیم اللہ کی حکم کو توڑوں، بادشاہ کا حکم ہے وہ، تو اللہ کی عظمت کے احساس سے، اللہ کی بڑائی کے احساس سے جو آدمی گناہ کو چھوڑ دے، ایسا آدمی اس کو اواب کہتے ہیں۔ تو یہ بات ابن علان نے اپنی کتاب جو ریاض الصالحین کی شرح ہے دلیل الفالحین، اس میں بات کہی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ یہاں پر نفس کی بات آئی، کہا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا سے روکا۔ ہوا بری خواہشات کو کہتے ہیں، ہوا ان خواہشات کو کہتے ہیں جو آدمی کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، جو انسان کو نیچے کی طرف لے جاتی، اس لیے ہوئی اس کو کہتے ہیں، نیچے جانا۔ تو ہوا اس خواہش کو کہتے ہیں جو انسان کو ذلت کی طرف، پستی کی طرف، اور اخیر میں جہنم کی گہرائی میں نیچے کی طرف لے جاتی ہے، زوال کی طرف، اور اس کے نتیجے میں ایمان و عمل کا زوال زندگی میں آتا ہے۔ تو نفس کے بارے میں تین باتیں ہیں اور تین حالتیں نفس کی ہوتی ہیں، اور قرآن کریم میں تینوں باتیں آئی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والنفس قد تكون تارة امارہ وتارة لوامہ وتارة مطمئنہ، نفس کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ ہوتا ہے، اور کبھی مطمئنہ ہوتا ہے۔ تینوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں کہا گیا، یا الا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ میں کہا گیا، یا
یا ایتھا النفس المطمئنہ سورۃ الفجر میں کہا گیا ہے، اے اطمینان والی روح، اطمینان والے نفس۔ تو امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، یہ تین حالتیں ہوتی ہیں نفس کی۔ کیا یہ حالتیں ہیں؟ کہتے ہیں کہ کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ، کبھی مطمئنہ۔ بل فی الیوم الواحد والساعۃ الواحدہ یحصل منہا ھذا وھذا، ایک ہی دن میں، ایک ہی گھڑی میں کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، وہ فلپ ہوتا رہتا ہے، وہ سوئچ ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں والحکم للغالب علیہا من احوالہا، نفس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، یہ اب کیا کیسا ہے نفس، تو جو غالب ہو اس پر حالت، اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کا حکم کرتا ہے، جھوٹ بول، چوری کر، بے حیائی کر، غلط کام کر، تو یہ برائی کا حکم دینے والا نفس، یہ نفس امارہ ہے، یہ اس موڈ میں ہوتا ہے۔ وہ نفس لوامہ کون سا نفس ہے؟ کہتے ہیں فَكَوْنُهَا مُطْمَئِنَّةً وصف مدح لها، نفس کا مطمئن ہونا یہ اس کی تعریف کی حالت ہے، ایسا نفس جو تعریف کے لائق ہو۔ اور وَكَوْنُهَا أَمَّارَةً بِالسُّوءِ وصف ذم لها، اور امارہ نفس وہ ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ مطمئنہ نفس کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں سے مطمئن ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس کی زندگی میں ہوں، بیماری، شفا، راحت، تکلیف، وہ مطمئن ہو اللہ سے، میرا رب جو بولے راضی ہے، میں تو اللہ سے راضیۃ مرضیہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اور اللہ کے شرعی فیصلوں پر بھی راضی ہو جائے، مطمئن ہو اللہ کا دین صحیح ہے بھائی، پانچی نماز کیوں، فجر کی کیوں، وہ نہیں کرتا ایسا۔ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ انسان کے اچھے کے لیے دیا ہے، اور اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور وہ صحیح ہے۔ میوزک حرام کیوں نہیں کرتا، وہ تجارت حلال اور سود حرام ایسا کیوں نہیں کرتا ایسا۔ اللہ کے حکموں پہ اعتراض اس کے دل میں نہ ہو، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر وہ مطمئن اور راضی ہو۔ وہ جو نفس کی حالت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس وقت اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ بیچ میں ایک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ لوامہ ملامت کرنے والا نفس، کہتے ہیں وَكَوْنُهَا لَوَّامَةً يَنْقَسِمُ إِلَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ بِحَسَبِ مَا تَلُومُ عَلَيْهِ، ملامت کرنے والا نفس، ملامت کرنا، کیوں کیا ایسا تو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہو۔ اچھا ڈانٹ ڈپٹ کرتا دونوں اعتبار سے کرتا ہے، کبھی برائی پر کرتا ہے تو کبھی اچھائی پہ بھی کرتا ہے۔ برائی پر کرتا ہے، انسان جب اس پر غلبہ ہوتا ہے، جنون کی حالت طاری ہوتی ہے، غلط کام کر لیتا ہے، پھر غلط کام کرنے کے بعد کیا آتا؟ اگلا سٹاپ افسوس، کنفرمڈ ہے وہ، اگلا سٹاپ کیا آتا ہے؟ افسوس، کیوں کیا میں نے ایسا۔ تو انسان کو جو اگلا جو اس میں ملامت کرتا ہے نفس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ عموماً یہ برائی پر کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کی کنڈیشن اتنی خراب رہتی ہے کہ وہ نیکیوں پر بھی کرتا ہے۔ جیسے مولوی صاحب ترغیب دیے جمعہ کے خطبے میں، صدقہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، باہر جوش میں نکلا اور 1000 روپیہ صدقہ کر دیا۔ اب 4 قدم چل کے صحیح کیا غلط کیا میں، اور پھر اس کو دوسرے خرچ یاد آ رہے ہیں، اور پھر بولا پاگل آدمی، اور مولوی صاحب بھی نا عجیب ہے، بولنے کی ان کی ایسی طاقت ہے کہ آدمی کو کیا کر دیتے، کام پہ لگا دیتے ہیں۔ اور میں نے صدقہ کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، خواہ مخواہ کر دیا، کیا غلطی کیا، واپس جا کے لوں گا تو بھی بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ تو نیکیوں پر بھی بعض اوقات نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کا اس کو ملامت کرتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اور اندر سے نفس ملامت کرتا ہے، کیونکہ بہت کمزور ہوتا ہے اس کا ایمان، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا تقوی کمزور ہوتا ہے۔
تو بھلائی کرنے پر بھی وہ ملامت کرتا ہے. جیسے مثلاً گھر میں ٹی وی تھا، پھر مولوی صاحب خطبہ دیے اور گھر پہ جا کے ٹی وی توڑ دیا، اور پھر نیوز دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اس کو، اور پھر کرکٹ کی میچ دیکھنے کا اس کے اندر. اتنا نہیں سوچا تھا تو، اب دیکھ نہ میچ دیکھ سکتا ہے، نہ نیوز دیکھ سکتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے، نہ وہ کر سکتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ اندر سے نفس ملامت کرتا ہے. عقل ہے تجھ کو، کیوں توڑا؟ یہ کام کی چیز تھی. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بعض اوقات ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے نفس نیکیوں پر بھی ملامت کرتا ہے، اور یہ اس کے بگاڑ کی علامت ہے. تو یہ بیچ کی حالت ہے نفس کی، کہ ایمان کی قوت کی وجہ سے، لیکن اتنی قوت نہیں ہے کہ گناہ سے بچے، لیکن تازہ ہے ایمان، زندہ ہے ایمان، ابھی مرا نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہوں پر ملامت کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس پر غلبہ برائی کا ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، تو اس پر کیا کرتا ہے؟ نیکی پر بھی یا تقوی پر بھی اس کو ملامت نفس کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ. تو یہ اغاثۃ اللہفان میں ابن قیم نے بات کہی ہے. آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کب آئے گی وہ؟ ایان مرساہا، کب اس کا وقوع ہوگا، کب اس کا ظہور ہوگا، کب کنفرمڈ وہ آئے گی. فیما انت من ذکراہا. اے نبی، آپ کہاں اس کے تذکرے میں پڑ گئے، یعنی آپ کا اس سے کیا لینا دینا کہ کب آئے گی قیامت. فیما انت من ذکراہا، اس کے بارے میں آپ کا کیا اس سے تعلق ہے. الی ربک منتہاہا، اس کا منتہا تو اس کے رب کے پاس ہے. قیامت کی گھڑی کا یقینی علم آپ کے پاس نہیں ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو بس یہ ہے کہ آپ اسے ڈرا دیں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، قیامت کے دن کا ڈر رکھتا ہے. یخشاہا، اس گھڑی کے بارے میں سہما سہما زندگی گزارتا ہے، ڈرا ڈرا جیتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن کی تیاری کرنی ہے. تو آپ ایسے انسان کو کے لیے منذر ہو. منذر خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، اس دن ان کا حال ایسا ہوگا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ انہیں محسوس یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں وہ بس شام کا کچھ وقت یا صبح کا کچھ وقت گزار کے آئے ہیں. ان کی زندگی میں ایک دن میں صبح کا وقت تھوڑا سا رہتا ہے جو فر سے نکل جاتا ہے، یا عصر کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے عشی، وہ فوراً سے نکل جاتا ہے. اتنا سا وقت جو ان کا ہوتا ہے دن بھر میں، پوری زندگی ان کو قیامت کے دن آخرت کے مقابلے میں اتنی تھوڑی محسوس ہوگی جیسے وہ کوئی صبح کا وقت یا شام کا وقت گزار کے آئے ہوں دنیا میں. آخرت کے مقابلے میں وقت بہت کم محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایان مرساہا، یعنی اس کا ظہور کب ہوگا. امام البغوی کہتے ہیں مرساہا سے مراد کیا ہے؟ ظہورہا و ثبوتہا. اور کہا کہ فیما انت من ذکراہا لست فی شیء من علمہا و ذکرہا ای لا تعلمہا. کہتے ہیں کہ فیما انت من ذکراہا، تو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے. یہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم. اسی لیے جبریل، حدیث جبریل آپ دیکھیں، جبریل جب آئے اور سوالات کی، اس میں سے پوچھا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جیسا تم کو نہیں معلوم، مجھ کو بھی نہیں معلوم. تو نہ جبریل کو معلوم ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ قیامت کی گھڑی کب ہوگی. یہ تو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہوگا، لیکن
کون سا جمعہ معلوم نہیں، کس سال معلوم نہیں. تو وہ قیامت آنے والی ہے، لیکن آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ٹائم بتاؤ ہم کو قیامت کا ٹائم جان کے کیا کرو گے؟ یہاں بات جاننے کی ہے کہ قیامت کے وقت کی تعیین کا معلوم ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی تیاری اصل ہے. قیامت کا ٹائم جان کے کرو گے کیا اگر تیاری نہیں ہے تو؟ اسی لیے ایک شخص آیا، کہا اللہ کے رسول قیامت کا وقت کب ہے، کب آئے گی؟ تو آپ نے سوال کیا پوچھا؟ ما اعددت لہا، ٹائم پوچھ رہا قیامت کا، تیاری کیا کیا تو اس کی؟ تو قیامت کا وقت لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. اللہ جانتا ہے قیامت کب لانا ہے اور کب آئے گی، وہی لائے گا. وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ خود نہیں جانتے. لیکن ان کے جاننے کا کیا فائدہ؟ ڈیٹ معلوم کر کے کریں گے کیا؟ اصل تو مسئلہ تیاری کا ہے. تو بغیر تیاری کے تاریخ معلوم ہونے سے نجات مل جائے گی؟ نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف معلومات سے نجات نہیں ہوتی ہے، تیاری سے نجات ہوتی ہے. آدمی صرف معلومات جمع کر لے نجات ہے؟ نجات اس میں نہیں ہے. نجات اس میں ہے کہ آدمی تیاری کرے اس برے انجام سے بچنے کے لیے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، اس کا منتہا اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا فیصلہ کس کے پاس ہونے والا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوگا. جب وہ لائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا وہ اسی انتظار میں ہیں کہ اچانک قیامت کی گھڑی ان پر آ ٹوٹ پڑے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو لو اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، جن میں سے ایک نشانی آخری نبی کا ظہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے. اب آخری نبی آ گیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں. انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کے بعد قیامت ہے. اس لیے کہا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت بس ایسے ہیں. جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ان کے بیچ میں کوئی انگلی ہے نہیں، خلاص. اس کے بعد یہ ایک کے بعد دوسرا، میرے بعد قیامت ہی، اب بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط جاء اشراطها، اور اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں آ گئی. تو کہا کہ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، لیکن جب قیامت آ جائے گی، یہ پوچھ رہے ہیں وہ قیامت کا وقت، انتظار میں دیکھیں گے قیامت کب آتی ہے. جب آ جائے گی قیامت تو اس وقت ان کا قیامت کے تعلق سے نصیحت قبول کرنا اب سمجھ میں آ گیا. ہاں صحیح جینا چاہیے تھا اور زندگی صحیح ہونی چاہیے تھی، ایمان ضروری ہے آخرت میں. جب قیامت آ جائے گی اس وقت میں ان کا زندگی کے مقصد کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، نصیحت لینا، سدھار کو اپنانا کیا فائدہ دے گا؟ اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. توبہ کا وقت تب تک ہے جب تک عذاب نہیں آتا. جب قیامت آ جائے گی اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. حدیث میں آیا ہے کہ توبہ ضرور قبول ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو، پھر توبہ بند، ختم. توبہ قبول نہیں ہوگی. بلکہ ہر زندگی میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ حلق میں غرغر نہ ہونے لگے، حتیٰ ما لم یغرغر. آدمی کی یہاں آ کے اٹک جاتی ہے اور اس طرح سے کرتا رہتا ہے آدمی، نے موت قریب ہے. وہ وقت جب آ جاتا ہے اور فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، موت کے فرشتے، اب وہ توبہ کرے قبول نہیں ہوتی. اب وہ توبہ کرے قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اب موت کے فرشتے دیکھ لیا اس نے، اور وہی موت کے فرشتے اس کے لیے عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں اگر زندگی میں دین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا. منہ پہ، پیٹ کے اس کی روح کھینچ کے نکالتے وہ لوگ. یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ پہ اور پیٹ پہ مارتے ہیں فرشتے. کچھ نہیں کر سکتا یہ.
اور پھر اللہ سے موقع مانگتا ہے، رب ارجعون، اے اللہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے آؤں جن کو میں چھوڑتا رہا اب تک۔ اب کیا فائدہ؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا۔ دنیا میں نہیں دکھتی تھی اللہ کی نشانیاں، اندھا بنا پڑا تھا وہاں پہ، اللہ کی نشانیاں دیکھتا تھا لیکن اندھوں کی طرح، دیکھے اندیکھے نظر انداز کر جاتا تھا، لیکن اب سب دیکھ لیا اور سن لیا میں نے سب کچھ، حق سمجھ میں آ گیا۔ اب فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک بار واپس دنیا میں بھیجنا ہم کو، ایک بار دنیا میں بھیج دے بس، تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں۔ انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا۔ اب یقین کر کے کیا فائدہ ہے؟ دیکھ کے یقین تو سبھی کو آتا ہے، جانور کو بھی آتا ہے۔ تو اس سے مطالبہ کیا تھا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا۔ دیکھ کے تو سبھی ڈریں گے، عذاب دیکھ کے تو سبھی سدھر جاتے ہیں، سزا دیکھ کے تو سبھی اصلاح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، صفائی دینے لگتے ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا، وقت ختم ہو گیا، اب توبہ نہیں، اب رجوع نہیں، اب اصلاح کا موقع نہیں، اب واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، بس اب دنیا سے تم کو آخرت میں لانے کے بعد واپس دنیا میں جانے کا امکان ختم ہو گیا۔ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیسے لگے گی؟ اللہ نے فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، قیامت کے دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، ان کے لیے اس دن ایسا محسوس ہوگا جیسے دنیا میں بس ایک گھنٹہ بھر دن میں سے کچھ ایک حصہ وہ رہ کے آئے، بس ساعۃ من نہار، ایک گھڑی دنیا میں بس دن کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا حصہ گزار کے آئے ہیں۔ آخرت اتنی بڑی ہے، آخرت کی ابدی زندگی جب دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی ان کو لگے گی بس تھوڑا سا وقت تھا، کیسا گزر گیا معلوم بھی نہیں، کیونکہ سامنے اتنی بڑی زندگی ہوگی۔ اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق آدمی گزار لے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نعمتوں والی اس کو مل سکتی ہے۔ یہ اب بڑی دکھ رہی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ زندگی میں 50 40 60 سال گزارے، پیچھے دیکھو پلٹ کے، اور جو 60 سال کے نہیں ہیں، کورونا سے لے کے اب تک دیکھو، کووڈ سے 5 سال نکل گئے، پچھلا سال جنوری سے لے کے اب تک، محرم سے لے کے اب تک، یوں فوراً نکل گیا وقت، کتنے مہینے نکل جا رہے ہیں۔ آدمی کو احساس ہوتا ہے نہیں، تیزی سے وقت نکل جاتا ہے۔ جب آخرت میں کھڑا ہوگا انسان، دنیا کی زندگی پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، بولے اتنی سی زندگی کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو کتنی تیزی سے نکل گئی، ختم بھی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا جیتا نا تھوڑا سا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ اتنی تھوڑی زندگی میں تو برا جیا، غلط جیا تو، اب دیکھ ہمیشہ اس کی سزا بھگتنا ہے تجھ کو۔ سوچئے، کوئی بادشاہ کہے ایک دن اچھا گزار، زندگی بھر کے لیے تجھ کو میں نعمتوں سے نوازوں گا، کیا جاتا؟ اور ایک دن منمانی کرے گا، ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دوں گا۔ کتنا بیوقوف آدمی ہوگا، وہ کہے نہیں بھائی میں ایک دن بھی میں ویسٹ نہیں کر سکتا، مجھ کو انجوائے کرنا ہے۔ پاگل آدمی ہو، ایک دن پابند ہو جا میرا بس، باقی پوری زندگی تو انجوائے کرے گا، ایسا ہی ہے۔ اور ایک دن بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی، دن کا ایک ٹکڑا وقت کا، بس۔ تو آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، اس کو ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے، یہ بولتے بولتے ختم ہونے والا ہے۔ یہ اس گزرتے وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق گزار، اللہ آخرت میں تیری چاہت سے بہتر تجھ کو دے گا۔ یہ اس پورے سورے کا ہم کو سبق ہے۔ ٹائم گزر جائے گا، آخر میں اللہ نے کیا بتایا ہم کو؟ دیکھو ٹائم گزر رہا ہے، تمہارا ٹائم ختم ہو رہا ہے،
اور آخرت میں جب جاؤ گے تو وقت تم کو ایسا لگے گا کہ کیا کچھ بھی نہیں تھی دنیا، اتنی بڑی زندگی جی کے آیا، 50 سال 100 سال کی کچھ بھی نہیں تھی وہ. تو وہاں محسوس ہوگا کہ وہ تھوڑی سی زندگی تھی، کاش کہ وہ تھوڑی زندگی میں ایسا ہی گزاری ہوتی، تھوڑی سی زندگی میں پابند ہو جاتا، آج آزاد ہوتا. وہاں آزاد رہا، یہاں پابند ہو گیا قید خانے میں. وہاں اگر قید خانے میں رہتا، اللہ کی شریعت کے قید خانے میں، اللہ کے فرامین کے قید خانے میں، ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو آزادی سے گزار کے منمانی کر کے اپنی آخرت کو قید خانے والی نہ بنائیں. دنیا میں قید خانے میں رہیں تاکہ آخرت میں آزاد ہوں. اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، وہ باغ ہے، گارڈن ہے، گھوم رہا پھر رہا، موج مستی کر رہا ہو. مومن قید میں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، قید میں ہے وہ بالکل. لیکن جیسے موت آئے گی قید خانے سے آزاد ہو جائے گا اور پھر وہاں انجوائے کرے گا، پھر وہاں باغ میں جائے گا. لیکن کافر یہاں باغ میں ہے، جیسے موت آ گئی باغ چھین لیا جائے گا اور پھر وہ جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. چوائس ہماری ہے، ہم کو کیا بننا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. تھوڑی تکلیف، ہمیشہ کی راحت، یا تھوڑا انجوائمنٹ اور ہمیشہ کی مصیبت. ہم کو دونوں میں سے چننا ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح انتخاب کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.